یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرقان تایا حیران رہ گئے۔ بھئی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ باپو اس کا کر سکتا ہوں، فاطمہ بھی راضی ہے، مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے، حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے، 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعہ لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتی ہو، الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فوٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا، اس کے تو مزاج نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟ بھائی میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کا نہ سوچتا، اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تو اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی اللہ مان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے بھی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو، اب جو رشتہ بھی اچھا لگے میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بجل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اس وزٹ کے بعد سبین پھوپھو بھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ سے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھوپھو بہت فون کرتی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی الیک سلیک، موسم کا حال حوالے سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی ان کے پاس محفوظ تھی، 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا۔ اس روزے سے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔
हिया हिया किधर हो? वो लॉबी में अवेजा ऐने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम इसे पुकारती। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिल फेम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बैठ जाने की जल्दी मचाने इधर उधर भाग रहे थे। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुनहरी रूबी लटक रही थी, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल इसकी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। इसकी आवाज में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर इसको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डैमेट्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। इसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई थी और इनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ इनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब खड़े सुलेमान दिखाई दिए। इनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खासी बावकार से सूट में मलबूस एक साब और एक डिसेंट सी खतून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा संभालते इनके करीब आई। ये है मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर इसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर को जैनिश देते हुए मध्यम आवाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से इसे देखने लगे। इसने डल गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। कामदार ब्लाउज की आधी सी भी छोटी आस्तीनें इससे निकलते इसके दोदियां बाजू सुनहरे मोतियों की शों में चेहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा इसने गर्दन पर डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे। वो मिलाई से बना चेहरा हल्के मेकअप से दिलकश लग रहा था। इसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों इसे सतह से देख रहे थे। और ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल पर बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी उभर आया जैसे इसने अंदर उतारा। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे। मैं फूल की पत्तियां इधर रख रही थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ हाँ, तुम जाओ एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने ऐस्तगी से इसके शानों से हाथ हटा लिए। वो माजरत खाना मुस्कुराती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बहर आकर इसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नजर इनको पलट कर देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। इनके घर के साथ खाली प्लाट में शमियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरों की अलग अलग थी। गेंदे के फूल और मोतियों की लड़ियों से हर कोना सजाया गया था। तकरीब सिगरेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। मरियम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पर तो खैर होती है ना। या डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती हुई इसके पास ही। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ खड़ी एक लड़की कुर्सी पर बैठी खतून से झुककर मिल रही थी। इसने स्याह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखा था। अजीब बात थी, इस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हिया ने हैरत से पूछा। एलियन? अरे शैला भाभी हैं ये, पूरी दुनिया से अलग इनकी 1.5 ईंट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया निकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला, औरतों के फंक्शन में किसी से पर्दा कर रही हैं? हाँ, वाकया अजीब भी है ये। इसने शाने अचकाया। वो इनके सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी, दूसरी चांद दिखी। जब पौन दोगर खूब तालियां बजी तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम शैला भाभी। वो लड़की भी इसी मेज पर मौजूद थी। इरम ने फौरन सलाम किया। हिया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियां इसने अभी तक स्याह निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, निकाब उतार दें। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर सर हिलाया मगर निकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हुई। हिया ने हैरत से इसे देखा। शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेइतबारी? हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बहर किसी को दिखाएंगे? हिया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी से वहां से उठ गई। अम्मा जाने किधर थी? किसी से पूछे सबिन फूफो आई है या नहीं? वो काफी देर इस शशोपंज में मुबतला रही, फिर घर चली आई और टीवी लॉन्ज में फोन के साथ रखी डायरी उठाई।
تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی اس کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ تو ذرا بہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جو کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھوپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں شاید۔ وہ فون رکھنے لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون ہیں؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹخا۔ آنسو صاف کر اٹھ کر بہہ رہی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید آدھ کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتری۔ یہ کیا ہے ظفر؟ وہ تسی اتے ہو، یہ کوریئر والوں نے دیا ہے تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھ سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچائے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچائے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئے، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی۔ بن چکا انچا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی۔ انچائے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوفزدہ سے کھڑی بار بار تحریر پڑھ رہی تھی۔